إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو دنیا کی زندگی عطا کی ہے تو ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم نے تم کو عبث یوں ہی بس ایسے ہی نہیں پیدا کر دیا، بلکہ اس دنیا کی زندگی کو جو اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے، اس میں کیسے یہ زندگی گزارنا ہے اور اس زندگی میں ہمیں کن امور کو، کن کاموں کو انجام دینا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے، یہ پوری تفصیل بیان کی. اور صرف اتنا نہیں بیان کیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر کے اور اس کے آگے، بڑھ کر نہیں آگے اس سے اور چیزیں بیان کی کہ صرف اتنا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو کس چیز کی طرف بلانا ہے اور کس چیز سے لوگوں کو روکنا ہے. اور یہ کام آدمی کی زندگی کے ہر پل، ہر مرحلے میں ہوگا. ایک جگہ بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، تین چیزوں اس آیت نے بیان فرمائی: تأمرون بالمعروف وتنہون عن ولتکن منکم امہ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. تین چیزیں بیان فرمائی کہ تم میں ایک گروہ، ایک جماعت ہونا چاہیے جو خیر کا حکم دے گے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، معروف کی طرف بلائے اور منکرات سے روکے. وہ جماعت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہی فلاح اور کامیاب ہونے والے ہیں. کامیابی اسی جماعت کے حق میں اللہ رب العالمین نے لکھ دی ہے. جب اللہ رب العالمین نے ہماری اس دنیا کی زندگی کا مقصد متعین کر دیا، بیان فرما دیا کہ ہمیں یہ کرنا ہے، اب اس دنیا کی زندگی میں کشمکش ہوگی، مقابلہ آرائی ہوگی، باطل ہوگا، شیطان ہوگا جو ہمیں اپنے مقصد حیات سے ہٹائے گا، اور اس کے الگ الگ طریقہ کار ہوں گے اس کے کہ ہم اپنے مقصد کو، اپنی زندگی کا جو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجا اس کو فراموش کر کے ان چیزوں کے پیچھے لگ جائیں. سب سے پہلی چیز، ایک آدمی جب غور کرتا ہے، خاص طور سے موجودہ حالات میں جب مسلمان غور کرتا ہے تو پہلی چیز کا جو احساس ہوتا ہے بے کسی، مجبوری اور بے بسی کا. دوسرا احساس یہ ہوتا ہے سماج اور معاشرے کے اوپر جب آدمی نظر ڈالتا ہے
تو کسی بھی پہلو سے اس کو اطمینان نہیں حاصل ہوتا ہے. ہر پہلو اصلاح طلب، ہر پہلو سماج اور معاشرے کے ہر پہلو میں اس کے بگاڑ نظر آتا ہے. اور اس کے بعد جب ان حالات کا مشاہدہ کرتا ہے، خود کی زندگی کو جب دیکھتا ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پست ہمت ہو کر کے اسی حالات کا شکار ہو کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے لگتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اصلاح کی کوششیں اس کے دل میں ہوتی ہے، خود کی، گھر کی، سماج اور معاشرے کی، لیکن اسے لگتا ہے کہ میرے پاس وسائل اور میرے پاس کوشش کرنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے جو قوت اور جو چیزیں چاہیے وہ چیزیں میرے پاس نہیں. کبھی تو ایسا ہوتا ہے جو شکست و خوردگی کے آخری انتہا جسے ہم کہیں گے، کہ آدمی یہ سوچ لیتا ہے کہ میں اس حالات کو، ان حالات کو، اس کو بدل نہیں سکتا، اور یہ سوچ کر کے اقدام کرنے کی صلاحیت اور قوت بھی ختم کر دیتا ہے. حالانکہ ہم جس نبی کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اگر ہم اور آپ غور کریں اور آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں تو حالات اس سے زیادہ مخدوش تھے. اور اللہ رب العالمین نے ہم کو جو دین دیا ہے، اس دین میں کسی بھی مرحلے پر، زندگی کے کسی بھی موڑ پر حوصلہ آدمی کا نہیں ٹوٹتا ہے. حالات کے سامنے وہ اپنے آپ کو پسر نہیں ڈال دیتا ہے. زندگی کا کوئی موڑ ہے، کسی بھی مرحلے پر وہ حالات کے سامنے اپنے آپ کو بالکل پست کر دینا، حوصلہ ہار جانا، یہ اسلام میں نہیں ہے. بلکہ ہر قسم کے حالات میں اللہ رب العالمین نے اس کو رہنما خطوط دیے ہیں. وہ ان حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے فوراً اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرتا ہے، کتاب ہدایت قرآن و حدیث کی طرف، اور وہاں سے ضابطہ لے کر کے اپنی زندگی کے اقدامات کو آگے بڑھاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیے، مکہ کے حالات کا جائزہ لیجئے. مکہ کے جو حالات تھے، اخلاقی برائی اتنی نیچے، اتنی نچلی سطح پر قوم جا چکی تھی کہ وہاں پر مولانا سیف الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ الرحیق المختوم کے اندر لکھتے ہیں 10 قسم کے نکاح وہ لوگ کیا کرتے تھے. یعنی نکاح کی 10 قسمیں الگ الگ، ایک ہی خاتون سے کئی مرد نکاح کرتے تھے. اور اس میں عجیب وہ غریب چیزیں تھیں کہ کسی ایک کو سب کو بلاتی، جب بچے کو بلاتے تو ہر کسی ایک کے بارے میں کہہ دیتی کہ یہ اس کا باپ ہے، اس کو ماننا پڑتا. اخلاقی گراوٹ اس موڑ پر تھی ان لوگوں کی کہ گناہ تنہائی میں جو کرتے اسے مجلسوں میں بیان کرتے. لڑکیوں کو زندہ ترگور کر دینا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تم سے سوال کرے گا اللہ رب العالمین، یہ پوچھیں گی زندہ درگور کی ہوئی بچیاں قیامت کے روز کہ کس جرم و کس گناہ کی سزا میں مجھ کو یہ کیا گیا. دینی حالت، اللہ کے پہلے گھر کعبۃ اللہ میں 300 سے زائد بت رکھے ہوئے، ظلم اور سرکشی کا یہ معاملہ تھا کہ کسی کا مال ہتھیار لینا ان کے یہاں ہنر مانا جاتا تھا. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ایک واقعہ ہوا مکہ میں کہ ایک شخص کا مال، ایک تاجر باہر سے آیا، اس کا مال خرید کر کے ایک آدمی نے پیسہ دینے میں ٹالم ٹول کیا. وقت تو اتنا لمبا لے کر کے گیا اس کے مطالبے پر، بس اس کو کسی بھی طریقے سے ٹال دیتا. اس شخص نے جو باہر کا تھا لوگوں کو امداد کے لیے دعوت دی، کہا کہ لوگوں میری مدد کرو. اس وقت تو باقاعدہ لوگوں کی ایک باقاعدہ بیٹھک ہوئی اور اس میں یہ طے پایا کہ مکہ کے اندر اب کوئی مظلوم اس قسم کی آواز اٹھائے گا تو اس کا ساتھ دیا جائے گا. اس معاہدے کا نام ہے حلف الفضول. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک تھے. اس معاہدے میں حلف الفضول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی اور اس کا مال دلایا گیا. اور اس کے بعد آپ کہتے تھے کہ اس قسم کا اگر کوئی معاہدہ آج بھی ہوگا تو میں اس میں شریک رہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دین کی دعوت دینے کا حکم دیا، اس معاشرے کی اصلاح کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس معاشرے کی اصلاح کے اقدامات کیے تو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں ایسا صالح معاشرہ وجود میں نہیں آیا اس سے پہلے
تاریخ میں ایسا معاشرہ نہیں دیکھا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عورت ایک لمبا سفر کر رہی ہے، ہاتھ میں سونا اچھالتے ہوئے، زیورات پہنے ہوئے، لیکن اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں۔ مال کی حفاظت کا ایسا معاملہ ہے، عزت کی حفاظت، جان کی حفاظت، ہر چیز محفوظ ہو گئی، انتہائی پرامن معاشرہ بن گیا۔ یہ سیرت کا یہ سبق ہمیں بتاتا ہے کہ معاشرے کے اصلاح کے لیے ہر پل، ہر پہلو اگر کمزور ہے تب بھی آدمی کو خاموش نہیں ہونا ہے، اصلاح کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، حالات کس قدر مشکل آئے، کس قدر تکلیف دہ حالات آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کر رہے ہیں اور آپ مکہ کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چند لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے، آپ اپنی دعوت لے کر کے طائف گئے۔ طائف جب آپ پہنچے، واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، آپ کو گالیاں دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب لوٹتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں جو سبق ہمیں سیرت میں ملتا ہے کہ آپ نے حوصلہ نہیں ہارا، بلکہ اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کی کہ رب العالمین میں اپنی کمزوری اور بے کسی اس کے سامنے پیش کروں۔ رب العالمین تو یہ بے قصور اور کمزوروں کا سہارا ہے۔ سب سے بڑا سہارا مومن کے لیے اللہ کی ذات ہوتی ہے، سب سے بڑا سہارا۔ مشکل ترین حالات میں بندہ مومن حوصلہ نہیں ہارتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین سے سہارا طلب کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی کیسی مدد آئی، یہ موجود ہے تاریخ میں کہ وہی قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ جب فرشتوں نے آ کر کے کہا کہ آپ کہیں تو اس پہاڑ کے پیچھے ان کو پیس دیا جائے، آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، مجھ کو امید ہے اللہ رب العالمین انہیں ہدایت دے گا اور ان کے ذریعے دین کی خدمت۔ ان لوگوں نے جب ایمان لایا تو وہی قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ ہیں، محمد بن قاسم کا تعلق اسی قبیلے سے تھا۔ اللہ نے سب کو ہدایت دی اور زبردست اسلام کی خدمت ان لوگوں نے کی۔ تو بندہ مومن مشکل ترین حالات سے کبھی بھی گھبراتا نہیں ہے، کبھی پست ہمت نہیں ہوتا ہے۔ ایمان کی سب سے بڑی چیز، اللہ رب العالمین نے اب ہمیں حکم دیا کہ تم کو بہترین امت اللہ نے بنایا ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے بہترین بنایا ہے۔ اگر آدمی غور کرتا جائے تو کس پہلو سے بہترین نہیں ہے؟ آج ہمارے یہاں ایک عجیب سا لوگوں کے اندر مزاج چل رہا ہے کہ مسلمانوں کی خامیاں، مسلمانوں کی خرابیوں کا بیان کرنا اور مسلم قوم کی تصویر ایسی پیش کرنا جو انتہائی بری تصویر جسے کہا جائے، ایسی تصویر۔ اللہ رب العالمین نے کہا تم بہترین امت ہو، تمہیں ایسا عقیدہ دیا گیا ہے کہ تم اپنی جیسی مخلوق کے سامنے کبھی نہیں جھکتے ہو، یہ عقیدہ ہے تمہارے پاس، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے کسی اور سے مانگتے نہیں ہو، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہو۔ یہ توحید کتنا زبردست عقیدہ ہے۔ اگر صرف اس پر گفتگو کی جائے توحید پر کہ اس کے فائدے کیا ہیں، آدمی اپنے آپ کو، سب سے پہلی چیز آدمی اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اس لیے اپنی ذات کو کبھی اپنی جیسی مخلوق کے سامنے نہیں جھکاتا، خود کا شعور ہوتا ہے، اس کو مخلوق کو پہچانتا ہے، خالق کو پہچانتا ہے۔ یہ توحید ہر قسم کے حالات میں زندگی گزارتا ہے اور ہر قسم کے حالات میں اللہ سے مدد کا طالب ہوتا ہے۔ توحید جب آدمی کے دل میں آتی ہے، سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی توحید۔ تم بہترین امت ہو، بہترین وہ ہے جس کے پاس عقیدہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کی بار بار قدم قدم پہ وضاحت کی۔ آدمی کے دل میں یہ چیز ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے مجھ پر فضل کیا، کرم کیا، کہ مجھے عقیدے کی نعمت سے سرفراز کیا۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے، ورنہ دنیا کے اندر ہم بے شمار لوگوں کو دیکھتے ہیں، بے شمار لوگوں کو تعلیم کی انتہائی اعلیٰ ڈگریوں پر فائز ہیں، لیکن معمولی چیزوں میں بدعقیدگی کا شکار ہوتے ہیں، خوف کا شکار ہوتے ہیں، معمولی چیزوں سے شگون لیتے ہیں۔ یہ تمام چیزوں سے اللہ نے محفوظ رکھا۔ اللہ رب العالمین نے ایسا دین دیا جس نے زندگی کے ہر موڑ پر ہماری مکمل رہنمائی کی، ایسا جامع نظام حیات دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا تم بہترین لوگ ہو جو لوگوں کے درمیان نکالے گئے ہو۔ تو مومن سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اب جو قوم سب سے زیادہ بہترین ہے، اس قوم کے بارے میں آج کے دور میں ایک پیٹرن چلایا جا رہا ہے، ایک باقاعدہ منصوبہ بند ڈھنگ سے، اور بڑا مشکل مرحلہ یہ ہے کہ ایک
قوم کے بارے میں باقاعدہ ایک منصوبہ بنایا جاتا ہے کہ یہ قوم جھگڑالو ہے، جاہل ہیں، صفائی پسند نہیں ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان میں آپس میں اتحاد و اتفاق نہیں ہے. یہ مسلمانوں کے درمیان باور کرایا جا رہا ہے. جو قوم دنیا کو اتحاد و اتفاق کا سبق دینے آئی، جہاں صفائی کا معاملہ یہ ہے کہ آج بھی اتنی ترقی کے باوجود لوگ اپنی غلاظت کو صاف کرنے کے لیے کاغذ کا استعمال کرتے ہیں. ان کے بدن سے آج بھی بدبو جاری رہتی ہے. جب آدمی پیشاب اور پاخانے سے فارغ ہوتا ہے تو یہ اس کو دھونا اور اس کو صاف کرنا یہ اسلام نے دیا ہے. کھانے کی تہذیب، کن کن چیزوں کو کھانا چاہیے، کیسا رہنا چاہیے، پاک صاف رہنے کی تہذیب، باقی کا اتنا اعلیٰ تصور اسلام نے دیا ہے، اتنا اعلیٰ تصور کہ اگر آدمی کو پانی دستیاب نہ ہو تو وہ تیمم کرے، لیکن پاکی کے اس تصور کو کمزور نہ ہونے دے کہ میں پاک ہوں، میں طہارت سے ہوں، اس تصور کو کمزور نہ ہونے دے. گفتگو کا، تجارت کا، لوگوں کے درمیان چلنے کا، لین دین کا، بازاروں میں زندگی گزارنے کا جیسا ضابطہ اسلام نے دیا ہے، دنیا میں آپ کو کسی بھی مذہب میں اتنا جامع ضابطہ زندگی گزارنے کا نہیں ملے گا. لیکن ہم نے اسلام سے دوری کی بنیاد پر جو خامیاں مسلم سماج اور معاشرے میں آ گئی ہے، اس کی بنیاد پر آج جو چاہتا ہے مسلمان قوم سے کھیل رہا ہے. آج ہماری تمام کے تمام انحطاط اور خرابی کی وجہ اور سبب پر اگر ہم غور کریں تو یہ کہ دوسروں کے بنائے ہوئے پروگرام، دوسروں کے بنائے ہوئے منصوبے پر عمل کرنے ہیں، یا ہم نے حوصلہ ہار دیا. کیا ان حالات کو تبدیل کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ضابطہ نہیں، کوئی اصول نہیں؟ اللہ رب العالمین نے دنیا کی قیادت، رہبری اور رہنمائی کے لیے جس قوم کو پیدا کیا تھا، آج وہ قائد کی تلاش کر رہی ہے. جس قوم کو اللہ رب العالمین نے دنیا بھر کے انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا، دنیا بھر کے لوگوں کو خیر کی طرف بلانے کے لیے مبعوث کیا، وہ خیر کی تلاش میں ہے. آج اگر ہم اپنے مقام سے اس چیز کو سمجھ لیں، اس چیز کی اپنے مقام پر اس چیز کا تہیہ کر لے ایک آدمی کہ میں اپنی تمام زندگی میں اسلام کو نافذ کروں گا، میری زندگی کے تمام اعمال و افعال دوسروں کے بتائے ہوئے نہیں ہوں گے، یہیں سے تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی صحابہ کرام کے اندر پیدا کیا کہ ان لوگوں نے مشرکین مکہ کے طعنے، مشرکین مکہ کا طنز، یہودیوں کی سازشوں، ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر اسلام کا طرز حیات، اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کو اپنی زندگی میں نافذ کیا. نتیجہ میں وہ بالکل کامیاب ہوئے. آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ المیہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے یہ ہم نہیں طے کرتے ہیں. ہماری بہت بڑا مسئلہ ہماری قوم کا آج یہ ہے کہ آج ہر شخص مسائل بتانے کے لیے تیار ہے. ہر شخص، اس قوم کے کسی بھی شخص سے اگر آپ گفتگو کریں وہ آپ کے سامنے مسائل کے انبار رکھ دے گا. تجارت کے میدان میں مندی کا شکوہ ہم کریں گے، قیادت کے میدان میں ہمارے اپنے شہر کی صورتحال پر اگر غور کریں تو کوئی راستہ آپ کو درست نظر نہیں آئے گا. یہ مسائل بتانا یہ کامیاب لوگوں کا طریقہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ مسائل کس طرح حل ہو اور ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے، ہمیں کس منصوبے پر عمل کرنا ہے، ہم کو کیسے کیا اقدام کرنا ہے، یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. یہی شریعت اور دین نے بتایا گیا ہے، یہی اسلام میں اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم مسائل کو حل کرنے کے لیے جو اسلام میں احکامات دیے گئے ہیں اس کے اوپر عمل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ، تم کو بہترین امت بنایا گیا ہے. سب سے پہلی چیز یہ احساس آدمی کے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو بہترین بنایا ہے اس لیے کہ ہم اللہ کے دین کو ماننے والے اور اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان بندوں کے لیے پسندیدگی کا اظہار کیا ہے جو اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں. آدمی 2 نمبر پر اپنے آپ کو کہیں نہیں لے جائے گا، احساس کمتری کبھی آدمی کے اندر پیدا نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین نے ان بندوں کے لیے کہا ہے کہ وہ کامیاب ہیں جو دین پر عمل کرنے والے ہیں، وہ کامیاب ہیں جن کی زندگی میں دین ہے. تو اگر ہماری زندگی میں دین ہے تو کبھی زندگی میں یہ تصور نہیں آئے گا کہ ہم زندگی میں ناکام ہیں. پہلی چیز کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں. یہ بڑی اہم چیز ہے. کسی بھی سماج اور معاشرے کی تباہی اور بربادی اور کسی بھی سماج اور معاشرے کی کامیابی اور اس کی ترقی دونوں چیزیں اسی میں مضمر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے بارے میں بیان فرمایا، یہود و نصارہ کے بارے میں
یہ اس لیے تباہ ہوئی کہ ان لوگ بھلائی کا حکم نہیں دیتے تھے اور برائی سے نہیں روکتے تھے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ان لوگوں میں ایسا تھا کہ اگر کوئی شخص کوئی برائی کرتا تو سماج اور معاشرے میں پہل لوگ اس برائی کے لیے اس کو کہا کرتے تھے، لیکن دوسرے روز جب ہوتا تو اسی کے ساتھ جا کر کے شب و روز کرنے لیتے، ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگتے، حتیٰ کہ یہ ہوا کہ پورا معاشرہ بگڑ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی گرفت اور عذاب آیا ان لوگوں کے اوپر. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر تم سماج اور معاشرے سے برائی کے خاتمے کے لیے کوشش نہیں کرو گے تو ایک وقت تو ایسا ہوگا کہ تم اللہ رب العالمین سے دعا کرو گے اور اللہ رب العالمین سے دعا مانگو گے، لیکن تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین تمہارے اوپر مسلط کر دے گا ظالموں. آج ہمارے سماج اور معاشرے کی صورتحال برائی کو بیان کرنے والی ہے، برائی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرنے والی نہیں، برائی کو لوگوں کے سامنے عیاں کرنے والی ہے ہماری جو صورتحال ہے. اب اس سلسلے میں ایک ایک پہلو پر آدمی اگر غور کرے کہ ہماری مجلسیں کیسی، ہمارے راستے کس طریقے سے، ہماری تجارت کس طریقے سے، اس میں اصلاح کی کتنی ضرورت ہے. ہم آج جو اس صورتحال سے دوچار ہیں یہ اس لیے نہیں کہ مارکیٹ بہت خراب ہے، اتار چڑھاؤ نشیب و فراز یہ زندگی کا حصہ ہے، اہل سیاست ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، بلکہ اس میں اگر اصل غور کرنے والی چیز یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اعمال و افعال، ہمارا کردار اور ہمارا عمل کیسا ہے، ناکام ہم کس بنیاد پر ہیں. ایک آدمی اگر تجارت کے میدان میں ناکام ہے وہ اس پہلو سے اگر غور کرتا ہے کہ مارکیٹ میں مندی بہت زیادہ ہے، استحصال بہت زیادہ ہے، قوت خرید کے مسائل ہیں، اگر اس پہلو پر آدمی غور کرے کہ مارکیٹ کے اندر کامیاب ہونے کے لیے جو ضابطے اسلام نے دیے ہیں، کبھی ہم نے اس پہلو پر غور کیا وہ ضابطے کیا ہیں مارکیٹ میں کامیاب ہونے کے لیے. سب سے پہلی چیز زبان کی پابندی. آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر زبان کی پابندی تجار کے، خاص طور سے تجار کے گروہ میں، طبقے میں کتنی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان العہد کان مسئولا، تم سے عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جو وعدہ کرتے ہو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک آدمی آج وعدہ کرتا ہے لیکن دوسرے روز جب اس کے پاس تعدیل جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر بہت خرابی ہے، پیسے کی بڑی قلت ہے، پیسے کا بہت بڑا مسئلہ ہے. وعدہ کیا اس نے کل دینے کا، ہمارے درمیان عہد کی پابندی نہیں ہے. ہمارے درمیان مارکیٹ کے تقاضے جو ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب مومن جو ہوتا ہے احرص علی ما ینفعک، اپنے فائدے کے لیے حریص بنو. فائدے کے حصول کی جتنی چیزیں ہیں ہم اس پر کتنی نظر رکھتے ہیں. صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں کس قدر کامیاب تھے وہ اپنی زندگی کے میدان میں. آج اگر ہم صرف اپنے یہاں کی بات کریں تجارت کی، ہمارے یہاں سود بالکل عام ہے، لین دین بالکل عام ہے. ہمارے یہاں جو سب سے بڑا تاجروں کا طبقہ ہے علوم کا، چیک ڈسکاؤنٹ کرانا، ہم نے اقدام کیا، ہم نے آغاز کیا سود سے، برکت مال کی اٹھ گئی. لین دین میں ہم نے بے ایمانی کی، برکت اٹھ گئی. یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہے. ہم ناکامی کے اسباب بیان کرنے کے بجائے کامیابی کے راستوں کی تلاش کریں، سوچ کو اپنی مثبت کریں. اللہ رب العالمین نے جو دین دیا ہے یہ کامیابی والا دین ہے، یہ راستہ کھول دینے والا دین ہے، راستہ بند کرنے والا دین نہیں ہے، راستہ بند کرنے والے ضابطے نہیں ہیں. یہ ایک آدمی اگر یہ اس انداز میں سوچتا ہے سمجھ لیجیے کہ وہ ناکامی کے راستے پر چل رہا ہے. کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم تمام ضابطوں پر عمل کریں. سود کی صورتحال اگر اس پر بحث کی جائے، اللہ تعالیٰ نے کتنا برا گناہ اس کو قرار دیا ہے قرآن میں. آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر عام ہے کہ کسی کو پیسہ دیا جا رہا ہے 50,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، اور یہ طے کیا جاتا ہے کہ اتنی مدت کے بعد جب تو لوٹائے گئے تو اتنا بڑھا کر کے لوٹانا ہے. یہ سب سود کی قسمیں ہیں. بیعینہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر عام ہے. کسی شے کو بیچ میں ڈال دینا، کسی شے کو بیچ میں ڈال دینے کا مطلب میں تجھ کو یہ چیز دے رہا ہوں 10 لاکھ روپئے میں، حالانکہ اس کی قیمت 8 لاکھ. اب اس کو فروخت کر کے استعمال کر دیں. شے میں اس نے بیچ میں صرف شے ڈال دی، یا یہ شکل بنائی جاتی ہے کہ میں تجھ کو یہ پلاٹ دے رہا ہوں 5 لاکھ روپئے کا.
اب دے دیا اس کو 5 لاکھ روپئے کا، میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو یہ پلاٹ لے لے. اب اس نے پلاٹ لے لیا، ٹھیک ہے 5 لاکھ روپئے کا میں سال بھر میں دوں گا. اب یہ 4 لاکھ روپئے میں مجھ کو روکڑا بیچ دے. بیچ میں صرف ایک شے ڈال دی، اسی کو کہا جاتا ہے بینہ. صرف ایک شے ڈال دی بیچ میں. یہ جو زائد پیسہ لگایا گیا یہ سود ہے. اس قسم کی جو شکلیں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہیں، مالی تباہی میں جانے کے اسباب یہ ہیں. مالی تباہی کی طرف لے جانے والے اسباب. مال کس بنیاد پر ختم ہوتا ہے؟ اسی کی بنیاد پر، بے ایمانی کی بنیاد پر، دھوکے کی بنیاد پر، سود کی بنیاد پر، زبان کی پاسداری نہ کرنے کی بنیاد پر، دیانتداری نہ ہونے کی بنیاد پر، مال کا عیب بتائے بنا بھیجنے کی بنیاد پر. یہ سب کاروبار کی تباہی کے اسباب ہے. سب کے سب کاروبار کی تباہی کے اسباب ہے. ہمارے سماج اور معاشرے میں کاروبار تباہ ہو گیا. کامیابی کے اسباب کیا کیا ہیں؟ ہم نے کبھی اس کو تلاش کیا کہ کامیاب کس طریقے سے ہوں گے؟ اگر ہم نے ایمانداری سے کاروبار کیا، سود سے اپنے آپ کو بچا لیا، بلا وجہ مال کی قلت نہیں پیدا کی مارکیٹ کے اندر، ہم نے اپنا ایک نام بنایا، اس کی بنیاد پر ہم کامیاب ہوں گے. ایسے ہی گفتگو کا معاملہ، گھروں کا معاملہ. آج ہمارے گھروں کے اندر صورتحال کیا ہے؟ آج ایک آدمی اپنے گھر کے بارے میں شکوہ کرتا ہے کہ گھر کی صورتحال بہت مخدوش ہے. بیٹا باپ کی بات نہیں سن رہا ہے، بیوی شوہر کی فرما برداری نہیں کر رہی ہے، محنت نہیں کر رہے ہیں گھر کے لوگ سب مل کر کے مستقل. ہر شخص اپنے اپنے پروگرام کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. یہ گھر کے اندر جو مسائل ہیں اس کے اسباب کیا ہے؟ دین سے دوری اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں. گھر کے اندر ہم نے دین کتنا نافذ کیا. معاف کیجئے گا میں ایک جملہ اگر صرف کہوں کہ اپنے بچوں کو دیندار بنانے کے لیے ہمارے پاس کیا پروگرام ہے کہ اس کو دین معلوم ہو. ہم کو خود دین کا علم نہیں ہے، ہم نے خود دین کے علم حاصل کرنے کی کوششیں کبھی نہیں کی، ہم نے خود دینی کتابیں پڑھنے کی کوششیں نہیں کی. آج کا دور کیسا ہے؟ واٹس ایپ اور فیس بک کا دور. مختلف چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کے اندر عام کی جاتی ہے. باقاعدہ منصوبہ بنا کر کے ایسی چیزوں کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے نوجوانوں کو اور لوگوں کو جس کا زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہاں دیکھیے کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں. کیا ہم اپنے گھر اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ درس قرآن کی کسی مجلس، خاص طور سے ہفتے میں ایک دن ہمارے یہاں متعین ہے کہ دین سیکھنے کے لیے ہم کسی پروگرام میں شریک ہوں گے، ہم جمعہ کے خطبے میں اذان سے پہلے مسجد پہنچ جائیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے یہ جو جمعہ کا خطبہ ہے یہ درس اور تدریس کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن معاف کیجئے گا خطیب کے لیے پریشانی یہ ہوتی ہے کہ اپنے خطبے میں اہم بات کس وقت کہے، کیونکہ اس وقت لوگ مسجدوں میں داخل ہوتے ہیں جب بالکل خطبے کا وقت ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو اذان سے پہلے پہنچ جائے اس کے لیے جو فضیلتیں بیان کی گئی ہے دین کے اندر، یہ تربیتی نقطہ نظر سے ہم اپنے گھر کا ماحول اس وقت تو اچھا بنا سکتے ہیں. ہمارا بیٹا فرما بردار اس وقت ہوگا جب وہ دیندار ہوگا، ہمارا بھائی اپنے بھائی کے لیے اس وقت قربانی دینے والا ہوگا جب وہ دیندار ہوگا. صحابہ کرام کے اندر جب دین آیا تو روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک آدمی ایک مال لے کر کے نکلتا تھا، کسی آدمی ضرورت مند کو دیتا تھا، وہ ضرورت مند دوسرے کو دے دیتا تھا، وہ دوسرے تیسرے کو، حتیٰ کہ 5 لوگوں کے پاس سے گھوم کر کے وہ پہلے شخص کے پاس آ جاتا تھا. ایسا یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. ایک غزوے کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا. وہ ایک دوسرے کے اوپر ترجیح دینے، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے، ایک دوسرے کے لیے درد کو سمجھنے کا کیسا جذبہ رکھنے والے تھے. آج ہم لوگوں کے درمیان یہ تو بیان کرتے ہیں کہ فلاں آدمی مطلب پرست ہے، فلاں آدمی نے دھوکہ دھڑی کی. ہم نے کیا کیا؟ ہم سماج اور معاشرے کے اندر ایسی مثالیں قائم کر رہے ہیں یا صرف سماج اور معاشرے کو برائی بتا رہے ہیں، برائی کو بتا رہے ہیں، زخموں کو بتانا کوئی اہمیت نہیں رکھتا. آج ہم سماج اور معاشرے میں جو برائیاں ہیں اس کو عیاں کر رہے ہیں، جبکہ شریعت نے ہم کو حکم دیا ہے کہ نیکیاں کریں اور نیکیوں کا ماحول بنائیں. آج ہم اپنے سماج اور معاشرے میں برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش میں کتنے لگے ہوئے ہیں، خود کتنے بہتر بننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، بہترین بننے کے لیے کتنا ہم کر رہے ہیں. آج باقاعدہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ برائیاں عام ہوں، برائیوں کو عام کر کے یہ تاثر دیا جائے کہ ہم اسی معاشرے میں ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں. آج ہم راستے بتا رہے ہیں کہ دیکھیے ہر راستے پر گڑھا ہے، لیکن اس گڑھے کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ ان خراب راستوں کا، راستے ہمارے یہاں آتی کرنے میں بسے ہوئے ہیں، یہ ہر شخص جانتا ہے، لیکن اس کا حل کیا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر میں یہ سب چیزیں داخل ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں داخل ہو جاتی ہے. ہم نے اپنا دین سیکھنے کے لیے، ہم نے اپنا دین پر عمل کرنے کے لیے
بہترین ہونے کے لیے، لوگوں کو بہترین بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین لوگ ہو، لیکن ہم اپنے کردار سے جب سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھتے ہیں، ان کے اوپر دین پر عمل تھا، وہاں شکایتیں نہیں تھی، وہاں مسائل کو بیان کرنا نہیں تھا۔ انتہائی خطرناک چیز جو آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر آ گئی ہے وہ یہی ہے، ہر زندگی کے ہر موڑ پہ یہی چیز کہ ہم مسائل کو بیان کر رہے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا ہے، گھر کے اندر ماحول ایسا ہے، راستے چلنے کے لائق نہیں ہیں، فرقہ پرستی بہت زیادہ ہے۔ ان حالات کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں، ان حالات کو ہم بدل سکتے ہیں، ہم کو اپنی سوچ بدلنا ہے، اس لیے کہ دنیا کی قیادت کے لیے ہم آئے ہیں۔ ہم دنیا کے تمام بیماریوں کا علاج ہمارے پاس ہے، جو دین کی شکل میں ہمارے پاس اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ افسوس، سب سے قیمتی متاع اور سرمایہ رکھنے والی قوم آج دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پتھر ڈالے ہوئے، مفلسوں کا لاش بنی ہوئی ہے۔ اس قوم کے دیے ہوئے عمل کی بنیاد پر، اس کے پاس جو عقیدہ ہے، اس کی بنیاد پر عزتوں کی حفاظت ہوگی، اس کی بنیاد پر غریب بھوکا نہیں مرے گا، اس کی بنیاد پر مال کی تقسیم ہوگی، سودی نظام ختم ہوگا، ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ یہ صرف اور صرف اسلام کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور اسلام پر عمل کرنے والی قوم اگر یہ سوال کرے، انتہائی افسوسناک بات ہے، انتہائی افسوسناک۔ عزت کی حفاظت، مال کی حفاظت، جان کی حفاظت، یہ تمام چیزیں دنیا کو ہمیں دینا ہے، اس دنیا کو دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی کہا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، معروف کا حکم دینا۔ اب ایک آدمی یہ سوچے کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، ہر شخص اپنے مقام پر ایک چراغ روشن کر سکتا ہے، ہر شخص۔ یہ پست و حوصلہ لوگوں کا کام ہے جو یہ کہتے ہیں کہ میں تنہا کیا کر سکتا ہوں۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اکیلے مدینہ گئے ہجرت کر کے، آپ نے پورے مدینہ کے ہر گھر میں اسلام کو پہنچا دیا۔ ہر آدمی جب اپنی کوشش کرے گا، اپنے مقام پر جب ذمہ داری سے کام کرے گا تو کامیاب ہوگا۔ ایک آدمی اپنے گھر کے پاس اصلاح کی کوشش کرے، اپنے آپ کی اصلاح کی کوشش کرے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ آج کے دور میں اگر آپ حالات کا جائزہ لیں، سب سے زیادہ اگر لوگوں کو ضرورت ہے تو ہدایت کی ضرورت ہے، رہبری کی، رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ہر میدان میں ہدایت اور رہبری اور رہنمائی کی ضرورت ہے، مگر افسوس ہم اس پر عمل کرنے، اس ہدایت کو لوگوں کے سامنے عام کرنے کی بجائے خود اپنی کمزوری اور بے کسی کا شکوہ کر رہے ہیں۔ یہ قوم، اللہ رب العالمین نے ہم کو شکوہ کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا، تامرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دینے، لوگوں تک بھلائی پہنچانے، لوگوں کی رہبری کرنے، لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے، لوگوں کی زندگی کو بدل دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو بھیجا ہے۔ وتنہون عن المنکر، اور منکرات سے روکنے کے لیے، منکرات بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو نہیں بھیجا اس دنیا کے اندر۔ ہم اپنی فکروں کو تبدیل کریں۔ سب سے پہلا حملہ جو انسان کے اوپر آج کے دور میں جو نفسیاتی جنگ چل رہی ہے، فکر کے اوپر حملہ ہوتا ہے، آدمی کی سوچ کے اوپر حملہ ہوتا ہے، آدمی کے خیال کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب آدمی کی سوچ اور خیال بالکل منفی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ایک ٹارگٹ دے دیا جاتا ہے، اب اس کے مطابق چل، ایک ایجنڈا دے دیا جاتا ہے، ایک پروگرام دے دیا جاتا ہے۔ ہم دوسروں کو پروگراموں پر عمل کرنے والے، دوسروں کی سوچ پر عمل کرنے والے نہیں، بلکہ دوسروں کو صحیح سوچ دینے والی قوم ہے۔ مگر افسوس ہم نے اپنے منہج کو فراموش کر دیا، اس کی بنیاد پر گئے۔ اپنے آپ کو ہم سمجھیں ہم ان حالات کو تبدیل کر سکتے ہیں، ہم بدل سکتے ہیں۔ دنیا نہ بدلے لیکن ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ جب ہم بدلیں گے، ہر شخص جب یہ خیال رہے گا، ہر شخص جب اپنے اندر یہ سوچ پیدا کرے گا، یہی سوچ اسلام نے دی ہے، تو خود بخود سماج اور معاشرہ تبدیل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پست و حوصلہ نہیں ہوئے، صحابہ کرام کہیں پست و حوصلہ نہیں ہوئے۔ انتہائی مشکل ترین حالات میں بھی ان لوگوں نے نیکیوں کو نہیں چھوڑا، بلکہ جس سماج اور معاشرے میں گئے، اس سماج اور معاشرے سے، اس سماج اور معاشرے کو دیا، اس سماج اور معاشرے کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھا۔ آج تاریخ پڑھیے انڈونیشیا کی، صحابہ کرام تاجر کی حیثیت سے گئے، چند لوگ تھے، لیکن جب ان لوگوں نے تجارت کی اور تجارت کے جب ان کے ضابطوں کو دیکھا، آج تاریخ کا مطالعہ کیجئے، انڈونیشیا بہت بڑا مسلم ملک، سب سے بڑا مسلم ملک کہا جاتا ہے، لیکن کبھی کوئی لشکر نہیں گیا، کردار لے کر کے گئے وہاں پر، وہاں جا کر کے رہبری اور رہنمائی کی،
وہاں لوگوں کو جا کر کے بتایا زندگی گزارنے کا اصول کیا ہے صحابہ کرام نے، جس کی بنیاد پر آج پورا انڈونیشیا سب سے بڑا مسلم ملک آپ کو ملے گا۔ یہ حالات اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں آج ہم اپنے آپ کو بکھرا ہوا محسوس کر رہے ہیں تو معاف کیجیے گا، اس بکھراؤ کا حصہ ہم خود ہیں۔ آج اگر ہم دنیا میں قیادت کی محرومی، بڑے افسوس کی بات ہے، بہت افسوس ہوتا ہے، وقت ہو گیا ہے، ورنہ بڑا اہم پہلو ہے اور میں اسی پر ذرا تفصیلی گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ آج وہ قوم قیادت کے لیے پوری دنیا کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھ رہی ہے جس نے پوری دنیا کی قیادت کی ہے، اس قوم کو آج قائد کی تلاش ہے، آج رہبر اور رہنما کی تلاش ہے۔ ہم رہبر اور رہنما پیدا کرنے والی قوم ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جس کو ایسا ضابطہ دیا ہے کہ جس کا امیر المومنین رات کو گشت کرتا ہے، اور اگر کوئی بھوکا اگر سو رہا ہے تو وہ اس سے اس کی مدد کرتا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ایسا قائد دینے والی قوم آج قائد کی تلاش میں۔ ہم نے سیاست میں اسلام کو الگ رکھ دیا، یہ تمام حالات تو آئیں گے۔ کاروبار میں ہم نے اسلام کو الگ رکھ دیا، تجارت کر رہے ہیں، کبھی ہم نے تجارت کا اصول نہیں پڑھا۔ گھر کی زندگی گزار رہے ہیں، بیوی کے حقوق ہم کو نہیں معلوم ہے، ماں شوہر کے حقوق بیوی نے کبھی نہیں پڑھے، باپ کے حقوق بیٹے کو نہیں معلوم، بیٹے کے حقوق باپ کو نہیں معلوم، پڑوسی کے حقوق ہمیں نہیں معلوم۔ ہم نے کبھی دیکھنے کی زحمت ہی نہیں گوارا کی، ضرورت ہی نہیں محسوس کی۔ بڑا مشہور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، رات میں نکلے ہیں گشت کرنے، ایک مقام پر دیکھا کہ ایک شخص خیمے کے باہر بیٹھا ہوا ہے۔ پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ کہا مسافر ہوں، میری جو اہلیہ ہے بچے کی ولادت بالکل قریب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ جب یہ بیان کرتا ہے آپ فوراً اپنے گھر جاتے ہیں۔ کہا یہاں کیوں؟ کہا مسافر ہوں، باہر سے آئے ہوں، کوئی ہے نہیں تعلق کا۔ اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں ایسا ایسا معاملہ ہے۔ دوسروں کے مسئلے کو اپنا مسئلہ بنا لینا یہ قیادت ہے، یہ عمارت ہے۔ ہم نے ایسے امیر دنیا کو دیے ہیں، آج وہ کونسلر کارپوریٹر کو تلاش کر رہی ہے۔ وہ قوم جس نے ایسے امیر المومنین دیا ہے، وہ اس قوم کی بات بتا رہا ہوں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اہلیہ کو کہا ضرورت کی تمام چیزیں لیں۔ اہلیہ گئی، اندر داخل ہو گئی، یہ بات کر رہے ہیں، دونوں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مسافر کہ آپ جیسا امیر ہونا چاہیے۔ اندر سے اہلیہ کی آواز آتی ہے کہ امیر المومنین اپنے ساتھی کو بیٹے کی خوشخبری سناؤ۔ جھٹکے سے کھڑا ہو جاتا ہے، کہا تھا، کہتا ہے آپ امیر المومنین؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا، خادم المسلمین، لوگوں کے خدمت کے لیے اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے مجھ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف کا کیسا بول بالا کیا۔ آج وہ قوم انصاف کی تلاش میں جو منصف مزاج حکمراں پیدا کی، جس نے منصف مزاج حکومتیں دی، وہ انصاف کے لیے ہم در بدر بھٹک رہے ہیں۔ کون سی قوم؟ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فاطمہ مخدومیہ نے چوری کی، لوگوں نے آ کر کے سفارش کی کہ بڑی خاتون ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ انصاف۔ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں گورنر کے بیٹے نے بلا وجہ قبطی غلام کو مارا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے نبی کا یہ اعلان حجۃ الوداع کے موقع پر ہو چکا ہے، کسی عربی کو، کسی اجمی پر، کسی کالے کو، کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مقدمہ لے کر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلوایا گورنر کو اور گورنر کے لڑکے کو بھی، کہا ویسے ہی کوڑا مارو۔ اور اس کے بعد جب وہ مار چکا قبطی غلام تو گورنر کو کہا اس سے بھی مارو۔ گورنر صحابی ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین میرا کیا جرم؟ کہا تیرا خناس دماغ کا، یہ گورنر کا لڑکا ہے، تیری وجہ سے یہ خناس آیا اس کے دماغ میں، اس لیے تجھ کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ وہ کوڑا پھینک کر کے رونے لگتا ہے۔ ایسا انصاف دینے والی قوم۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سو گیا تو تمہیں اللہ پوچھے گا پانی بڑھا دو۔ ایسے پڑوسی تھے، ایسے ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے والے، کیسے شاہد، کیسے گواہ، کیسے نیک متقی، بے شمار واقعات ہیں۔ ہم حالات کا شکوہ کریں، حالات کو تبدیل کرنے والی، قیادت دینے والے، حکومت دینے والے، ضابطے دینے والے، اسلام اور دین پر عمل کرنے والے، ایسا ضابطہ حیات اور دین رکھنے والے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم مفلسی اور کلاشی کا شکوہ کریں
تو اس کا مطلب یہ کہ ہم کو خود اپنے متاع عزیز، اپنے قیمتی سرمایے کا علم نہیں ہے۔ حالات اسی ضابطے سے بدلیں گے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ اس دنیا کو سب سے زیادہ آج ضرورت ہے، سب سے زیادہ میں کہتا ہوں بلا جھجک یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے ملک و ہندوستان کو آج سب سے زیادہ ضرورت ہے اسلام کی، سب سے زیادہ، انصاف کے لیے، لوگوں کے حقوق کے لیے، لوگوں کے ساتھ برابری کا معاملہ کرنے کے لیے، کمزوروں کا استحصال روکنے کے لیے، تجارت معاشی بحران کے خاتمے کے لیے، سب چیزوں کا حل ہے اسلام۔ ہم مسلمان خود دنیا کے سامنے بے ثباتی اور بے کسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان کبھی حوصلہ نہیں، پست حوصلہ نہیں ہوتے ہیں۔ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کی جو آیت تلاوت کی تھی، اللہ نے ارشاد فرمایا اس میں کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، معروف کا حکم دینا، وتنہون عن المنکر، اور منکرات سے روکنا، معروف کا حکم دینا اور اس سے پہلے خود عمل کرنا، کیونکہ ضابطہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ وہ اہل ایمان نہیں ہے جو کہتے ہیں اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں خود اپنی جگہ پہلے عمل کرنا ہے، خود اپنی جگہ حالات کو تبدیل کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین حالات بدلے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ کبھی اس قوم کے حالات کو نہیں بدلے گا۔ ہم اپنے گھر کے حالات کو نہیں بدل سکتے اگر ہم نے بدلنے کی کوشش نہیں کی، اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے اگر ہم نے بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ زندگی کی دوڑ میں اگر کامیابی حاصل کرنا ہے تو کامیاب ضابطوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے، کامیاب ضابطوں کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ کل اگر چتھڑوں میں لپٹی ہوئی تلواریں لے کر کے نکلے، عرب کے ریگزاروں سے اور پوری دنیا کی حکومتوں کی سیادت ملی تو جس بنیاد پر ملی اسی بنیاد کو ہمیں استعمال کرنا ہے۔ لا عز لنا الا بالاسلام۔ اللہ رب العالمین عزت اسلام کے ذریعے دے گا، یہی اسلام ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور قول ہے کہ اس قوم کے آخری کے لوگ اسی بنیاد پر کامیاب ہوں گے، اسی نسخے کو استعمال کرنے کی بنیاد پر جس کی بنیاد پر پہلے لوگ کامیاب ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی میں جس مقام پر جہاں ہیں اس مقام پر ہم یہ دیکھیں کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کیا ہے، حالات کیا ہیں، لوگ کیا کہیں گے، اس سے ہم کو کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی۔ جب ہم لوگوں کی پرواہ کریں گے، اپنے آپ کو لوگوں کے حوالے کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو حالات کے حوالے کر دے گا۔ اس سلسلے میں واضح روایتیں اور واضح احادیث موجود ہے، واضح آیات موجود ہے کہ ہم نے اگر اپنے آپ کو حالات کے حوالے، لوگوں کے خیالات اور لوگوں کی سوچ کے مطابق کرنے کی کوشش کی تو اللہ اسی کے حوالے کر دے گا، اور اگر ہم نے اپنے آپ کو اسلام کے، اللہ کے دین کے حوالے کیا، اللہ کے بتائے ہوئے ضابطوں کے حوالے کیا تو اللہ رب العالمین ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کا سچا اور پکا وعدہ ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہماری جگہ ایک دوسری قوم کو پیدا کرے گا، لا یخافون لومۃ لائم، جو کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ضابطۂ حیات، رب العالمین جو کچھ تو نے عطا کیا ہے الہ العالمین اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین رب العالمین اللہ اپنی زندگی کے تمام معاملات، تمام امور کو تیری نازل کردہ کتاب کے مطابق کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین رب العالمین سچا اور پکا مومن بنا رب العالمین، اسلام پر تیری نازل کردہ ہدایت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ اللہ برائی کو ختم کرنے والا بنا، نیکیوں پر عمل کرنے والا بنا رب العالمین۔ الہ العالمین تیری طرف لوٹ جانے والا بنا رب العالمین، ہر حالت میں تجھی سے مدد کا طلبگار بنانے والا، طلبگاری کرنے والا بنا رب العالمین۔ الہ العالمین پست ہمتی، پست حوصلگی، کمزوری، مایوسی سے بچا رب العالمین۔ الہ العالمین حالات کو بدل دے رب العالمین۔ الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔